آج ہم قرآن پاک کے ایک بہت ہی اہم ایک تاریخی واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی وہ عہد جو کوہ طور پر بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ ہمارے پاس اس واقعے سے متعلق قرآن کی آیت بھی ہے اور کچھ تفسیر کے اقتباسات بھی ہے۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس عہد کو سمجھیں، بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا اور اس کے پیچھے گہرے معنی کیا ہیں۔ بالکل ایک اہم موضوع ہے۔ تو منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں اور ان پر کوہ طور کو آپ کہہ لیں اٹھا دیا گیا ہے، معلق ہے۔ جی ایک ہیبت ناک منظر۔ اور ایک بہت پختہ، ایک سنجیدہ عہد لیا جا رہا ہے اور بڑے واضح احکامات مل رہے ہیں۔ تو بنیادی حکم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے سنو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا۔ جی، یہ جو سنو یعنی اسمعوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صرف سننا؟ نہیں، صرف سننا نہیں۔ دیکھیں تفسیر اس پر بڑا زور دیتی ہے کہ یہاں سنو کا مطلب ہے غور سے سن کر ماننا، قبول کرنا۔ اچھا، یعنی اطاعت کرنا۔ بالکل، اطاعت کرنا، کیونکہ کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے پہلا قدم تو اسے توجہ سے سننا ہی ہوتا ہے نا۔ تو سننا گویا اطاعت کا سبب بنتا ہے، اس کا دروازہ ہے۔ صحیح، لیکن پھر قرآن میں جو ان کا جواب نقل ہوا ہے وہ تو حیران کر دیتا ہے۔ جی ہاں، قالوا سمعنا وعصینا، یعنی انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا واقعی اسی وقت جب وہ پہاڑ سر پر منڈرا رہا تھا انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے اور مفسرین نے اس پر کافی غور کیا ہے۔ اچھا، تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے اسی وقت زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ منطقی بات لگتی ہے۔ جی، کیونکہ اگر وہ اتنی کھلی بغاوت کا اعلان کرتے تو سوچیں شاید عذاب فوراً آ جاتا، وہ پہاڑ ان پر گرا دیا جاتا۔ صحیح، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قول دراصل ان کے بعد کے جو اعمال تھے نا ان کی عکاسی ہے، جسے زبان حال کہتے ہیں۔ اچھا، زبان حال۔ ہاں، یعنی ان کا عمل، ان کا رویہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ حکم تو ہم نے سن لیا پر عمل اس کے الٹ ہی کریں گے۔ تو یہ ان کے عمل کا بیان تھا ایک طرح سے۔ بالکل، ان کے اعمال نے گویا یہ الفاظ کہیں، اور یہ اصول آج بھی کتنا اہم ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عمل ان کے الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، پھر اسی آیت میں آگے ذکر آتا ہے بچھڑے کی پوجا کا۔ جی، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ جی، یہ رچ جانا، اشربو، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ لفظ بڑا وہ کیا کہتے ہیں گہرا محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت گہری کیفیت ہے۔ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے رنگ کپڑے میں پوری طرح سرایت کر جاتا ہے نا۔ ہاں، بالکل اندر تک۔ بالکل، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ان کے دلوں میں ایسے ہی بس گئی تھی، گہرائی تک اتر گئی تھی۔ اللہ اکبر! اس کی وجہ کیا تھی؟ تفسیر اس کی کچھ ممکنہ وجوہات بتاتی ہے۔ شاید شدید قسم کی نادانی، حماقت تھی ان کی، یا پھر خدا کے بارے میں کچھ غلط تصورات تھے، جیسے وہ مجسم ہو سکتا ہے یا کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے۔ اور سامری کا فتنہ بھی تھا۔ جی، اور سامری کے بہکاوے میں بھی وہ بڑی آسانی سے آ گئے۔ لیکن قرآن نے جو اصل جڑ بتائی ہے نا، وہ ان کا کفر ہے، یعنی حق کا انکار یا ناشکری۔ اسی کفر کی وجہ سے یہ گمراہی ان کے دلوں میں اتنی گہری اتر گئی۔ اچھا، پھر آیت کے آخر میں تو ایک طرح سے ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ ایک سوال ہے جو بڑا چبھتا ہے۔ جی، قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو کیسی بری بات سکھاتا ہے۔ بالکل۔ تفسیر میں اس کی مثال بھی دی ہے، جیسے کسی شرارتی بچے سے پوچھیں کیوں بھئی استاد نے یہی سکھایا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ ان کے دعوے اور عمل کے بیچ جو کھلا تضاد تھا نا، اس کو سامنے لاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ جی،
تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تم مومن ہو تو کیا تمہارا وہ ایمان جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ تمہیں بچھڑے کی پوجا جیسی اتنی بری بات سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم واقعی سچے مومن ہوتے تو تم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے اعمال نے خود تمہارے ایمان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ صحیح۔ اور تفسیر میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نجات اور فضیلت کے بھی بڑے اونچے دعوے رکھتے تھے۔ اچھا، ان داموں کا جواب بھی پھر آگے آیا ہوگا؟ جی، ان کا جواب قرآن میں آگے تفصیل سے آتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یوں ہے کہ ایک بڑا سنجیدہ پختہ عہد لیا گیا۔ جی، جواب کم از کم عملی طور پر نافرمانی کی شکل میں آیا۔ صحیح۔ پھر ایک بڑی گمراہی یعنی وہ بچڑے کی محبت دلوں میں گھر کر گئی، بالکل رچ بس گئی۔ اور آخر میں ان کی ایمان کے دعوے اور ان کے عمل کے درمیان جو فرق تھا، جو تضاد تھا، اسے بالکل واضح کر دیا گیا۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ہمیں آپ کہہ لیں ایک لازوال نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایمان کا دعویٰ کرنا ایک بات ہے، لیکن اصل امتحان تو عمل کا ہے۔ کیا ہمارا دعویٰ اور ہمارا عمل وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ جی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سچا ایمان ہے کیا چیز، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ کس حد تک ہماری اندرونی کیفیت، ہماری ایمان کی گہرائی یا شاید کمزوری اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ وہ آپ کہہ لیں غور طلب پہلو ہے جو صرف بنی اسرائیل کے اس واقعے تک ہی محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو پرکھ سکے۔